بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ نہیں، لیکن میں بہت جلد دمشق پہنچنا چاہتا ہوں۔ تم تو سپاہی ہو، تمہارے نیام میں لکڑی کی تلوار ہے یا لوہے کی؟ سلیمان کے ساتھیوں نے پھر ایک کہکا لگایا۔ محمد بن قاسم نے پھر اطمینان سے جواب دیا، اگر بازوں میں طاقت ہو تو لکڑی سے بھی لوہے کا کام لیا جا سکتا ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میری تلوار بھی لوہے کی ہے اور مجھے اپنے بازوں پر بھی بھروسہ ہے۔ سلیمان نے اپنے ایک ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سالیہ، یہ لڑکا تو باتوں میں کافی ہوشیار معلوم ہوتا ہے، ذرا اٹھو، میں اس کے سپاہیانہ جوہر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک گنمی رنگ کا کوئی ہیکل شخص فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور نیام سے تلوار نکال کر آگے بڑھا۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں راہ چلتوں کے سامنے اپنے سپاہیانہ صلاحیتوں کی نمائش کرنے کا عادی نہیں، اور نہ میرے پاس اتنا وقت ہے، اور اگر وقت ہوتا بھی تو میں کرائے کے کہہ کے لگانے والوں سے دل لگی کرنا ایک سپاہی کے لیے باعث عار سمجھتا ہوں۔ محمد بن قاسم یہ کہہ کر باہر نکل آیا، لیکن سالیہ نے آگے بڑھ کر تلوار کی نوک سامنے کرتے ہوئے اس کا راستہ روک لیا اور کہا، بیوقوف، اگر تمہاری عمر 2-4 سال اور زیادہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا کہ کرائے پر کہکا لگانے والا کسے کہتے ہیں۔ سامنے زبیر ایک گھوڑے پر سوار ہو کر دوسرے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھا۔ سلیمان نے باہر نکل کر کہا، اسے جانے دو، بیچارہ خدا جانے کہاں سے تلوار اٹھ لایا ہے، لیکن وہ کون ہے؟ اس نے زبیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسے روکو۔ سالیہ زبیر کی طرف متوجہ ہوا، لیکن آنکھ جمتے ہی محمد بن قاسم کی تلوار نیام سے باہر آ چکی تھی۔ اس نے کہا، معلوم ہوتا ہے ایام جاہلیت کے عرب اب بھی اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن تم ہمیں نہیں روک سکتے۔ سالیہ تلوار کی نوک اس کے سینے کی طرف بڑھاتے ہوئے چلایا، اگر تمہاری زبان سے ایک لفظ اور نکلا تو میری تلوار خون میں نہائے بغیر نیام میں۔ لیکن اس کا فکرہ پورا ہونے سے پہلے محمد بن قاسم کی تلوار کی جنبش سے ہوا میں ایک سنسناہٹ، پھر دو تلواروں کے ٹکرانے سے جھنکار پیدا ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی سالیہ کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر 10 قدم دور جا پڑی، اور وہ حیرت اور ندامت اور پریشانی کی حالت میں اپنے ساتھیوں اور اس کے ساتھ دم خود ہو کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سلیمان نے اپنے ساتھی کی بے بسی کو دیکھ کر زور سے کہکا لگایا، لیکن محمد بن قاسم کو گھوڑے پر سوار ہوتا دیکھ کر کہکا کی آواز اس کے گلے میں اٹک گئی، اور اس نے چلا کر کہا، ٹھہرو۔ محمد بن قاسم نے گھوڑے کی لگام موڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کا ساتھی بہادر ہے، لیکن تلوار پکڑنا نہیں جانتا۔ میرا مشورہ ہے کہ اپنے سپاہیوں کو دمشق کی نمائش میں جانے سے پہلے کسی سپاہی کے سپرد کریں۔ یہ کہہ کر محمد بن قاسم نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور دونوں آن کی آن میں درختوں کے پیچھے غائب ہو گئے۔ صلاح غصے سے اپنے ہونٹ کاٹتا اور وہ استبل کی طرف بھاگا۔ سلیمان نے کہا، باصرب، رسے دو، تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ایک نوجوان لڑکا ہم سب کا منہ چراغ کر نکل گیا۔ راستے میں زبیر نے محمد بن قاسم سے کہا، دیکھ لیا شہزادہ سلیمان کو، میں آپ کو بھی یہ بتا دوں کہ وہ خلافت کا امیدوار بھی ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، خدا مسلمانوں کو شر سے بچائے۔ زبیر نے کہا، محمد، آج میں نے پہلی دفعہ تمہارے چہرے پر جلال دیکھا ہے۔ تلوار نکالتے وقت تم اپنی عمر کئی سال بڑے معلوم ہوتے تھے، اور جانتے ہو وہ شخص جسے تم نے مغلوب کیا کون تھا؟ وہ سالیہ تھا۔ قریباً 1.5 سال ہوا میں نے اسے کوفہ میں دیکھا تھا۔ اسے تیغزنی میں اپنے پر ناز ہے، لیکن آج اس کا غرور اسے لے ڈوبا۔ دمشق کی جامع مسجد میں نماز عصر ادا کرنے کے بعد محمد بن قاسم اور زبیر کیسر خلافت میں داخل ہوئے۔ خلیفہ ولید کے دربار میں ان کی آمد کی اطلاع پاتے ہی انہیں اندر بلا لیا۔ ولید بن عبد المالک نے یک کے بعد دیگرے ان دونوں کو سرے سے پاؤں تک دیکھا اور پوچھا، تم میں سے محمد بن قاسم کون ہے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میں ہوں۔ حاضرین دربار جن کی نگاہیں زبیر پر مرکوز ہو چکی تھیں، حیرت زدہ ہو کر محمد بن قاسم کی طرف متوجہ ہوئے، اور ان کی خاموش نگاہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ حجاج بن یوسف کی گزشتہ مکتوب سے ولید کو معلوم ہو چکا تھا کہ محمد بن قاسم بالکل نوجوان ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھی درباریوں کی طرح زبیر ہی کو حجاج بن یوسف کا ہونہار بھتیجا سمجھ رہا تھا، اور 16-17 سالہ نوجوان کو قطبہ کے لشکر کے حول کا سالار اعلیٰ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔
آنکھوں کے اشاروں کے ساتھ اہل دربار کی زبانیں بھی ہلنے لگیں اور ولید نے اچانک یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اس کے خاندان کے سب سے بڑے محسن حجاج بن یوسف کے متعلق کچھ کہا جا رہا ہے، مسجد سے اٹھ کر محمد اور زبیر سے مصافحہ کیا اور انہیں اپنے قریب اٹھاتے ہوئے کہا، وہ امجاد جس کے متعلق حجاج بن یوسف جیسا مرد شناس اور قتیبہ بن مسلم جیسا سپاہ سالار اس قدر بلند رائے رکھتے ہیں، میرے لیے یقیناً قابل احترام ہے۔ پھر اس نے محمد بن قاسم سے مخاطب ہو کر پوچھا، اور یہ تمہارا بڑا بھائی ہے؟ نہیں امیر المومنین، یہ زبیر ہے۔ ولید نے زبیر کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے شاید پہلے بھی تمہیں دیکھا ہے، شاید تم سراندیب کے الچی کے ساتھ گئے تھے، تم کب آئے اور وہ کیا بچے کہاں ہیں؟ خلیفہ کی طرف حاضرین دربار کی توجہ بھی زبیر پر مرکوز ہو گئی اور بعض نے اسے پہچان لیا۔ زبیر کا تذبذب دیکھ کر محمد بن قاسم نے جلدی سے حجاج بن یوسف کا خط پیش کرتے ہوئے کہا، امیر المومنین، ہم ایک نہایت ضروری پیغام لے کر آئے ہیں، آپ ملاحظہ فرما لیں۔ ولید نے خط کھول کر پڑھا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد حاضرین دربار سے مخاطب ہو کر کہا، سندھ کے راجہ نے ہمارا جہاز لوٹ لیا ہے، سراندیب سے آنے والی بیواؤں اور یتیم بچوں کو قید کر لیا ہے۔ زبیر، تم اپنی تمام سرگزشت خود سناؤ۔ زبیر نے شروع سے لے کر آخر تک تمام واقعات بیان کیے، لیکن دربار میں جوش و خروش کی بجائے مایوسی کے آثار پا کر احتام پر اس کی آواز بیٹھ گئی اور اس نے جیب سے رومال نکال کر خلیفہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، ابو الحسن کی بیٹی نے یہ خط دائب بصرہ کے نام لکھا تھا۔ حجاج بن یوسف کی طرح ولید بھی یہ خط پڑھ کر بے حد متاثر ہوا۔ اس نے اہل دربار کو سنانے کے لیے خط کو دوسری بار بلند آواز میں پڑھنے کی کوشش کی، لیکن چند فقرے پڑھنے کے بعد اس کی آواز رک گئی۔ اس نے مکتوب محمد بن قاسم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، تم پڑھ کر سناؤ۔ محمد بن قاسم نے سارا خط پڑھ کر سنایا۔ مجلس کا رنگ بدل چکا تھا، حاضرین میں سے اکثر کے چہرے یہ ظاہر کر رہے تھے جذبات کا طوفان عقل کے مسلطوں کو مغلوب کر چکا ہے، لیکن ولید کو خاموش دیکھ کر سب کی زبانیں گھن گئی۔ شہر کا عمر سیدھا قاضی دیر تک اس خاموشی کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے کہا، امیر المومنین، اب آپ کو کس بات کا انتظار ہے؟ یہ سوچنے کا موقع نہیں، پانی سر سے گزر چکا ہے۔ ولید نے پوچھا، آپ کی کیا رائے ہے؟ قاضی نے جواب دیا، امیر المومنین، قرض کے معاملے میں رائے سے کام نہیں لیا جاتا۔ رائے صرف اس وقت کام دے سکتی ہے جب سامنے دو راستے ہوں، لیکن ہمارے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے۔ ولید نے کہا، میں آپ سب کی رائے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک عہدیدار نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی الٹے پاؤں چلنا نہیں جانتا۔ ولید نے کہا، لیکن ہمارے پاس افواج کہاں ہے؟ موسیٰ کا پیغام آ چکا ہے کہ وہ اندلس پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف ترکستان میں عراق کے تمام افواج کو کتبہ اپنے لیے کافی نہیں سمجھتا۔ ہمیں نیا محاذ کھولنے کے لیے باتوں میں سے ایک محاذ کمزور کرنا پڑے گا اور کچھ مدت انتظار کرنا پڑے گا۔ قاضی نے جواب دیا، امیر المومنین، یہ خط سننے کے بعد ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو انتظار کا مشورہ دے۔ اگر آپ یہ معاملہ عوام کے سامنے پیش کریں تو مجھے امید ہے کہ سندھ کی مہم کے لیے ترکستان یا افریقہ سے فوج منگانے کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ ولید نے کہا، اگر آپ عوام کو جہاد کے لیے آمادہ کرنے کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں تو میں ابھی اعلیٰ جہاد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ قاضی تذبذب سا ہو کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ولید نے کہا، میں عوام سے مایوس نہیں، مجھے صرف یہ شکایت ہے کہ ہمارا اہل ارائے طبقہ خود غرض اور خود پسند ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب موسیٰ بن نصیر نے افریقہ میں پیش قدمی کی تھی تو اونچے طبقے کے کئی آدمیوں نے ہماری مخالفت کی تھی۔ جب قتیبہ نے مرو پر حملہ کیا تھا تو میرے اپنے ہی بھائی سلیمان نے مخالفت کی تھی۔ یہ ہماری اور بدقسمتی ہے کہ بااثر طبقے میں جو لوگ کچھ مخلص ہیں وہ قابل اور تن آسان ہیں اور گھروں میں بیٹھے زمین پر غلبہ اسلام کے لیے اپنی نیک دعاؤں کی کافی سمجھتے ہیں۔ اگر آپ سب عوام تک پہنچنے کی کوشش کریں تو چند دنوں میں ایسی افواج تیار ہو سکتی ہے جو نہ صرف سندھ بلکہ تمام دنیا کی تسخیر کے لیے برا نہ مانے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے متاثر ہوئے ہیں اور ایک یا دو دن عوام کو بلکہ اپنے جیسے اونچے طبقوں کے بے عمل لوگوں کو